سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جناب، ہم بات کر رہے ہیں کل سے جس نئے موضوع کا ہم نے آغاز کیا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی یاد، یعنی ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کا ذکر، اللہ کی رضا کی کوشش کرنا۔ بندہ مومن یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور اللہ کا ذکر مرکزی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ذکر کل ہم نے بات کی 3 اقسام کا ہے، ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر بالجوارح۔ ذکر لسانی چونکہ اس کا تعلق آواز کے ساتھ ہے، پڑھنے کے ساتھ ہے، لہٰذا چند احتیاطیں ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا لازم ہے، جبکہ جو ذکر قلبی ہے یعنی سائلنٹ ریفلیکشن ان ہارٹ یا بائی ہارٹ، یہ جناب اس کے لیے وقت کی، جگہ کی، حیت کی یعنی کسی خاص پوسچر کی کوئی نیڈ ہی نہیں ہے، کوئی قید ہی نہیں ہے۔ بندہ اللہ کا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کیا ہے، اب وہ اس کی رضا کے لیے ہمہ وقت اس کو یاد کرتا ہے۔ اور جناب بات یہ ہے، اس دعا کے ساتھ میں آج کا پروگرام شروع کروں گی کہ اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارے اور اللہ اللہ کرتے اس دنیا سے رخصت ہو اور اپنے اللہ کو پیارا ہو جائے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج بھی ہم ذکر اللہ کے احکام ہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور علم دین سے بہرہ ور ہیں، اور ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے، اخلاص کے لیے دعا گو ہوں۔ جناب ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، آج پہلی مرتبہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ انہیں سلام عرض کر رہی ہوں عالمہ عائشہ مختار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عائشہ آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ آپ آج کا پروگرام کریں اور دین کی تعلیمات ہماری بہنوں تک پہنچائیں۔ جناب ہمارے پروگرام کا بنیادی اور مرکزی حصہ، اور آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے مینٹور ہیں، آپ فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رسا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ کل بہت ہی خوب، ہمیشہ ایز آلویز یہ تو آپ کا خاصہ ہے، گفتگو کی اور کل بھی فرمائی، اور آج بھی ہم اسی تعلق سے ان کی سمت بڑھیں گے اور سوالات اور کامنٹس جناب شامل کرتے رہوں گی۔ گائے گائے آپ کی کالز کے جواب بھی انشاءاللہ آپ ہی دیں گے۔ سلام عرض کر رہی ہوں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ہم نے کل بھی اور آج بھی یہی ٹاپک سلیکٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے لیے خود حکم دے رہا ہے کہ کثرت سے اس کو یاد کرو، اس کے فضائل اور ذکر اللہ کے فوائد بیان کیجیے عالمہ صفا فاطمہ۔ قرآن اور حدیث بارہا اس پر فوکس بھی کر رہے ہیں، اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں کہ ذکر اللہ کی بڑی اہمیت بھی ہے، اس کی فضیلت ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ روحانیت
نورانیت دینے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح شیطان کی گرفت کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں ان کو توبہ اور استغفار کی توفیق ہوتی رہتی ہے، طبیعت میں نشاط بھی پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے بہت سے ایسے مسائل جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ان کو اچیو کرنا، ان پرابلمس کو سولو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ذکر اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو آسان بھی فرما دیتا ہے۔ اچھا، اگر ہم روایات کی بات کریں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسوسے کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب بندہ ذکر کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو وہ وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا خواتین آ کر بعض اوقات سوال کرتی ہیں کہ ہم نماز کی تعداد رکعات بھول جاتے ہیں، یا باقی چیزوں میں وساوس بہت زیادہ ذہن میں اس طرح آتے ہیں کہ وہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک تو ذکر اللہ کرنا اور توجہ کے ساتھ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وساوس دور ہوں اور دل جو ہے وہ یاد الہی میں مشغول رہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں بھی بلکہ اس کی وضاحت بیان فرمائی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کر دے، تمہارے لیے سب سے زیادہ بلند درجہ ہو اور تمہارے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ بہتر ہو؟ بلکہ بیان فرمایا کہ تمہارے لیے سونا اور چاندی صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو۔ پھر صحابہ کرام نے جب سوال کیا اس کے حوالے سے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنا، کہ یہ تمہارے لیے سونا اور چاندی کو صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح اگر ہم اخروی فائدے اس کے دیکھتے ہیں، فضائل اور فوائد کے اعتبار سے بات کریں تو اللہ رب العزت کا ذکر اس طرح قرار دیا گیا کہ اس سے زیادہ آخرت میں کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں اپنی محافل میں ذکر اللہ نہ کریں اور ذکر اللہ سے خالی محافل ہوں تو ان محفلوں پر آخرت میں بہت زیادہ افسوس اور حسرت ہوگی کہ ہم نے اس محفل میں ذکر الہی نہیں کیا۔ تو یوں پھر معمولات، جیسا کہ کل مفتی صاحب نے اس کی وضاحت بھی بیان فرمائی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ماشاء اللہ الحمدللہ، کم از کم ان چیزوں کو تو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے تاکہ ہماری مجالس ذکر اللہ سے خالی نہ ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ باقاعدہ طور پر ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے، لیکن کم از کم ان چیزوں کا امپلیمنٹ کرنا جو کہ ہمارے لیے مشکل بھی نہیں ہے اور ذکر اللہ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا اہتمام تو ضرور کرنا چاہیے۔ تسکین قلب کا بہرحال قرآن کریم نے واضح اعلان فرمایا کہ سکون کا ذریعہ بنتا ہے ذکر الہی، اور اگر آپ کو ٹینشن ہے کسی قسم کی، کوئی ذہنی کوفت میں مبتلا ہیں اور سکون قلب چاہیے تو ذکر اللہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ اور اگر بالفرض آپ کو لگتا ہے کہ ہم ذکر اللہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ذکر اللہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی توجہ مانگ رہا ہے، وہ کس انداز میں کیا جا رہا ہے، کیا اس کے الفاظ صحیح ادا کیے جا رہے ہیں اور کیا واقعی دل کی توجہ کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے، اس پہ توجہ کریں۔ قرآن کا حکم ہے کہ ذکر اللہ سکون دے گا تو انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اللہ اکبر، آتھینٹک ہے نا، ماشاء اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور روزمرہ کے معاملات میں، اپنی روٹین میں جب تک مائیں ذکر اللہ کو شامل نہیں کریں گی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تب تک جو ہے وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ بچے آپ کے کہنے سے زیادہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب ماؤں نے اب اس حوالے سے بھی کوشش کرنی ہے اور کر رہی ہیں جو بہنیں ماشاء اللہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ میں آپ کی سمت آتی ہوں، اور ذکر اللہ کے آداب کیا ہے؟ ذکر اللہ کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بہت جامع انداز میں بیان فرما دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر اللہ ہے کیا۔ ذکر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد کا مقام ہے دل، یعنی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو موجود رکھنا۔ تو سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو ادب بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو قائم کریں۔ پھر گریہ و زاری کی کیفیت ہم پر طاری ہونی چاہیے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں، اپنی کم حیثیت کا احساس ہونا چاہیے، اپنی کم مائیگی کا احساس ہونا چاہیے، اور اپنے اندر ایک عاجزی اور انکساری کی کیفیت کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر جب اپنی عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہم پر طاری ہو تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کا خوف
بھی ہم پر طاری ہونا چاہیے. جی. اللہ کی کبریائی کا احساس، اس کی عظمت و بزرگی کا احساس ہم پر ضرور طاری ہونا چاہیے. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، جس عظیم و شان ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کی یاد سے اپنے دل کو معمور کر رہے ہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ ہمارے ہر مسئلے کو حل کرنے پر قادر ہے. وہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہ عامیانہ انداز میں، چیخ چلانے والے انداز میں نہیں ہونا چاہیے. وہ آہستہ آواز میں ہو، یا اگر بلند آواز میں بھی ہو تو ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. انداز جو ہے ہمارے جو الفاظ ہیں وہ ادب والے الفاظ اور ادب والا انداز ہونا چاہیے. ٹھیک. اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بناتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صبح و شام اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنائیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ہمارے دن کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے ہو اور دن کا اختتام بھی اللہ کے ذکر سے ہو، تو باقی بھی دن اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں ہی گزرے گا. سبحان اللہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمیرہ میری بہن، آج کیا سوالات لے کے آئی ہو؟ حمیدہ، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا لطیفہ قلب جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے تو اس کی کیا خاص علامت ہوتی ہے؟ بعض لوگ نا کنفیوز ہوتے ہیں کہ میرا یہ جو دل اللہ کے ذکر سے جاری ہوا یا نہیں ہوا. کوئی ایسی خاص علامت ہے کہ جس کے ذریعے ہم پہچان سکے کہ ہمارا دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، تو وہ صاحب احسان ہو گیا. تو یہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کرنا کس حد تک کرنا ہوگا؟ اور میرا آخری سوال بھی اس حوالے سے تھا کہ بعض لوگ نا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی مفادات کو بھی ساتھ رکھا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات کو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے نیت بھی ہوتی ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ مفتی صاحب کے اس میں جب نیت میں جب شامل ہو جاتا ہے دنیاوی مفادات، تو اس کا اس طرح سے کرنا کس حوالے سے ہے، اور اس کے آخرت کے حوالے سے، اجر کے حوالے سے کیا معاملہ ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے عمیرہ، آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے، انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. اس وقت اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ہم بات کر رہے ہیں ذکر اللہ، اللہ کی یاد اور ریممبرنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے. آپ کی کالز کو بھی ہم ویلکم کر رہے ہیں. عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، اور ہمارے استاذ، ہمارے بڑے، ہمارے مینٹور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے فضائل، اس کے فوائد اور جناب اس کے آداب کیا ہیں، حضرت صاحب سے جانتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ذکر اللہ تو خیر فائدے سے خالی ہے ہی نہیں. میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کسی بھی حال میں ہو فائدے سے خالی نہیں ہوتا. اللہ کو یاد کرنے والا کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتا. اللہ کو یاد کرنے والے کی آخرت بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے. اگر آداب ملحوظ رکھ کے کر رہا ہو، خالص لوجہ اللہ کر رہا ہو، تو پھر تو سبحان اللہ آخرت بھی سنور جاتی ہے. اگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہو تو بھی اللہ کے ذکر کی ایسی عظمت ہے کہ کم از کم دنیا کی حد تک جو ہے اس کی دنیا خراب نہیں ہوتی، دنیا کا فائدہ اس کو بہرحال حاصل ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کرنے میں حوالے ہیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، وہ کبھی خائب و خاسر نہیں ہوتے. اس پہ بہت سے واقعات دال ہیں. ابھی چونکہ اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ میں وہ واقعات بھی شیئر کرتا، پھر کسی موقع پہ کروں گا. تو اللہ کا ذکر فائدے سے خالی نہیں ہے. تو خالص لوجہ اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی محبت کے پیش نظر کرنا چاہیے. اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. اور بندہ جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. بندے کا قلب سکون پکڑتا ہے، چین پکڑتا ہے. خود قرآن میں ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں، سکون حاصل ہوتا ہے، روح کو طاقت ملتی ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے ہمارے قلب کے داغ دھلتے ہیں.
सकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह करार दिया गया है। लिकुल्लि शैइन सकाला, हर चीज़ को दूर करने वाली, जंग दूर करने वाली कोई चीज़ है, वह सकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज़ अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह के ज़िक्र से दिल मुनव्वर होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों पे जो जंग लग जाता है वो जंग दूर होता है। तो रूह की ग़िज़ा, हमारा रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का ज़िक्र हमारी रूह की ग़िज़ा है। तो ये अल्लाह का ज़िक्र तो सुभान अल्लाह ख़ुद अल्लाह का ज़िक्र है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें अपना ज़ाकिर बनाए। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में फरमाया ना, वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, और बाकी रहने वाली नेक चीज़ें तेरे रब के पास सवाब के एतबार से सबसे अच्छी हैं, उम्मीद के एतबार से, माल के एतबार से भी सबसे अच्छी हैं। तो वो बाक़ियात सालिहात, ये जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, इससे क्या मुराद है जिसको अल्लाह ने खैर कहा है, खैरुन इंद रब्बिका सवाबा। तो इसकी जो तफसीर है, तफसीर के अंदर जो राजे कौल है वो ये है कि एक तो इससे मुराद 5 नमाजें हैं, और दूसरा इससे मुराद है अल्लाह का ज़िक्र, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलिमात 5 नमाजें और ये कलिमात ये हैं वल बाक़ियातुस सालिहात, जिनको अल्लाह ने फरमाया कि ये हमेशा बाकी रहने वाले नेक कलिमात हैं, नेक उमूर हैं, अच्छे उमूर हैं जो हमेशा बाकी रहेंगे और जिनका सवाब भी अल्लाह के यहाँ सबसे उम्दा है। तो ये ज़िक्रुल्लाह का फ़ायदा, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र जो है, सुबहान अल्लाह आप कहते हैं जन्नत में एक दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं जन्नत में दरख्त लग जाता है। ये फ़ायदा आपका। तो जब जन्नत में दरख्त लगेंगे तो बेइज़्निल्लाह वो उन दरख्तों से फ़ायदा उठाने के लिए जन्नत में भी बंदा जाएगा। ये भी उसके अंदर उम्मीद है। अब दरख्त लग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि फिर उसकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो दरख्त लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है किस तरफ भी इशारा है, इस तरफ भी इशारा है कि ये अल्लाह का जिक्र करने वाला है, ये अल्लाह के जिक्र करने वाले के लिए ही तो जन्नत बनी है। ये बेइज़्निल्लाह जन्नत में दाखिल होगा जो अल्लाह का जिक्र करने वाला है। तो अल्लाह का जिक्र जो है वो खात्मा बिल खैर का सबब बनता है। अल्लाह का जिक्र जो है बुरे खात्मे से बचाता है। अल्लाह का जिक्र जो है वो दुनिया की ज़िंदगी को भी अच्छा करता है। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, अल्लाह ने फरमाया जो हमारी याद से, मेरी याद से इराज़ करे तो उसके लिए ज़िंदगानी तंग है, उसके लिए ज़िंदगानी तंग है। तो ज़िंदगानी तंग होने से क्या मुराद है? यहाँ भी मुफस्सिरीन ने बहुत से तौजीहात बयान कर रखी हैं, बहुत सा कलाम फरमा रखा है कि ज़िंदगानी तंग से मुराद उसकी कब्र की ज़िंदगी तंग है, उसकी आखरत की ज़िंदगी तंग है, उसकी दुनिया की ज़िंदगी तंग है, बेबरकती है। और वाकई ऐसा ही है कि आप देखें जो अल्लाह की याद से गाफिल होती हैं, जितना मर्जी उनके पास पैसा हो, बहरहाल बेसुकून होते हैं। बीमारियाँ, टेंशनें, मुख्तलिफ अमराज, मुख्तलिफ टेंशन में घिरे ही रहते हैं। जो अल्लाह का जिक्र करने वाले कसरत से अल्लाह को याद करने वाले होते हैं, उनको एक ख़ास किस्म का इत्मीनान नसीब होता है जो उनके चेहरों से ज़ाहिर होता है। जो कसरत से ज़िक्रुल्लाह करने वाले हैं उनका चेहरा पुरसुकून होता है, उनका चेहरा बताता है, उनके बातिन का हाल सुना रहा होता है। ज़ाहिर उन्वानुल बातिन, उनका चेहरा बताता है कि इनका बातिन भी इसी तरह रोशन है, इनका बातिन भी उजला है। तो अल्लाह के ज़िक्र की तो ऐसी बरकतें खैर कि मैं बयान करता चला जाऊँ, सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। अल्लाह के ज़िक्र के फ़वाइद और अल्लाह के ज़िक्र की बातें जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह के कलिमात ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह। अल्लाह के नबी हज़रत साहब ने कल भी फरमाया था कि कसरत से अल्लाह तबारक व तआला को तमाम औक़ात में याद किया करते थे। मैं आपके समझाऊँगी आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, अहादीस तैयबा में जो मसनून अस्कार हैं वो कौन कौन से हैं? से मुबारका में जितनी दुआएं बयान हो गई हैं, कुरान करीम में जो वज़ाइफ वगैरह के तौर पर मज़कूर हैं, पढ़ी जाती हैं, वो इतनी जामे दुआएं हैं कि उनके बाद हमें मज़ीद किसी दुआ की हाजत बाकी नहीं रहती। दुनियावी उखरवी हर तरह के फ़वाइद से भरपूर हैं और उन दुआओं को अपना मामूल ज़रूर बनाना चाहिए। अच्छा, बाज़ दुआएं तो वही हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते दुआ पढ़ने का मामूल, ये भी हदीस पाक में बयान किया गया। इसी तरह बाज़ ख़ास औक़ात में, जैसा कि नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने की बरकतें बयान की गई। रात को अगर कोई शख्स तस्बीह फ़ातिमा पढ़कर सोता है, सुकून भी मिलता है, बरकत भी मिलती है और बदनी तौर पर क़ुव्वत भी, ताकत मिलने का ज़रिया भी बनती है ये तस्बीह। अच्छा, इसी तरह आयतुल कुर्सी के हवाले से कहा गया कि नमाज के बाद अगर वो पढ़ी जाए तो बंदे के दरमियान और
جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. یعنی اگر وہ اپنے فرائض واجبات کی باقاعدہ طور پر اہتمام کرتا رہے، اس کی فکر کرے، تو پھر اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے. بعض اور بھی مزید بیان کیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا تھا اور آ کر آپ نے اس کا معاملہ بیان فرمایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا خوف رکھو، صبر کرو، اور فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بس یہ پڑھتے رہو، اس کی کثرت کرتے رہو. آپ اور آپ کی زوجہ دونوں نے یہ پڑھنا شروع کیا وظیفہ، اور فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا واپس آ گیا، بلکہ مال و اسباب کی جو کمی تھی وہ بھی ہماری اس وظیفے کی برکت سے پوری ہو گئی. تو قرآن اور حدیث کے وظیفوں تک جو کہ اس میں بیان کیے گئے ہیں، دعاؤں تک محدود رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت جامع ہیں اور اس کے بعد کسی دعا کی حاجت باقی نہیں رہتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں آپ کی یہ سمجھاؤں گی، کسی ذکر کو خاص کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیں، اس مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم کسی ذکر کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں کہ ہم اسے پڑھیں گے. مثلاً کوئی شخص کلمہ طیبہ کی تعداد مخصوص مقرر کر لیتا ہے کہ 100 مرتبہ میں روزانہ کلمہ طیبہ پڑھوں گا، یا استغفار کی کوئی تعداد مقرر کر لے، یا درود شریف بعض بہنوں نے مقرر کیے ہوتے ہیں کہ ہم 500 کی تعداد میں روزانہ درود مبارکہ پڑھیں گے، یا 300 کی تعداد میں، یا 313 مثلاً. ٹھیک ہے، تو یہ شریعت مبارکہ نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے. ہم اس کو مقرر کر سکتے ہیں اپنے لیے، لیکن اس میں ہمیں 2-3 چیزوں کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جب ہم خود کسی وظیفے کو، کسی آیت کو یا کسی ورد کو مقرر کر لیتے ہیں اپنے لیے، تو اسے ہمیں شریعت کے فرض و واجب کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کو وہی درجہ دیں جو شریعت کے فرض و واجب کا ہو. سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے. پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان اوراد و وظائف کی وجہ سے ہمارے وہ معمولات، ہمارے وہ فرائض و واجبات جو شریعت نے ہم پر لاگو کیے ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے. ہماری نمازیں متاثر نہیں ہونی چاہیے، اور دیگر عبادات جو شریعت نے ہم پر لاگو کی ہیں وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور تیسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایسی تعداد یا اتنی زیادہ تعداد ہمیں مقرر نہیں کرنی چاہیے جو ہم آسانی کے ساتھ نبھا ہی نہ سکیں، جس سے ہمیں بوجھ محسوس ہو، ثقل محسوس ہو. تو اتنی زیادہ تعداد مقرر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسی تعداد مقرر کرنی چاہیے جو ہم آسانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور دل کی توجہ کے ساتھ نبھا سکیں. صحیح. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم تعداد کو مقرر کر سکتے ہیں، کسی وظیفے کو یا ذکر کو اپنے لیے مقرر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں ان 3 باتوں کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ آپ کا. سب میں آپ کی سمجھاؤں گی، کسی ذکر کو خاص کرنا اور حدیث طیبہ میں جو مذکور اذکار ہیں، اس کے تعلق سے آپ کلام کیجیے. دیکھیں، جہاں تک جو ہے وہ دعا کی بات ہے اور وظیفے کی بات ہے، تو ایک تو دعا ویسے بہتر تو یہی ہے کہ بندہ جو دعائیں معصور ہیں، جو کتاب اللہ میں منقول ہیں یا حدیث طیبہ میں منقول ہیں، وہ دعائیں بندہ مانگے کہ وہ جامع دعائیں ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دعا کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں نہیں ہے اور ویسے بندہ دعا مانگنا چاہے اللہ سے، تو اس کی ایجاد خود اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب کی طرف سے. باقاعدہ محدثین نے اس پہ ابواب قائم کر رکھے ہیں، یعنی چیپٹرز باقاعدہ پورے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. تو دعا معصور کے علاوہ بندہ کوئی اور دعا مانگنا چاہے اللہ سے تو دعا مانگ سکتا ہے. دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دعا تو اپنی زبان میں بھی مانگی جا سکتی ہے، مدر ٹنگ مادری زبان میں بھی مانگی جا سکتی ہے، قومی زبان میں بھی مانگی جا سکتی ہے. عربی زبان میں ہو تو زیادہ اچھا ہے کہ کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی زبان ہے. لیکن اگر کوئی اپنی زبان میں مانگے تو دعا میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ معصور ہو، لیکن جو ہے وہ اگر معصور دعا نہیں مانگ رہا بندہ، ویسے ہی کیفیت کی بات ہوتی ہے. کبھی کبھی بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حق اپ ہوتا ہے اور وہ اپنی مادری زبان کے اندر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اس میں اس کو لذت محسوس ہو رہی ہے، حلاوت محسوس ہو رہی ہے، حضور قلب نصیب ہو رہا ہے. تو سبحان اللہ، کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر. جہاں تک وظائف کی بات ہے تو وظائف کے اندر بہرحال یہ ہے کہ وظائف میں جو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کے حوالے سے ہیں ان پر اکتفا کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جو مسنون وظائف ہیں ان کی اپنی ایک خاص نورانیت، روحانیت، برکت ہوتی ہے جو انہی میں ہے، جو غیر مسنون وظائف میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسنون وظیفہ بھی کرتا ہے تو کسی مستند عالم سے رہنمائی لے کر اگر کرتا ہے تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی اگر غیر شرعی چیز اس کے اندر نہ ہو اس وظیفے کے اندر، کیونکہ شریعت مطہرہ نے کہیں اجازت بھی دی ہے، جہاں جو ریلیف دی ہے، جو ریلیکسیشن دی ہے، وہ بہرحال وہ بھی ہے اپنی جگہ پر. رہ گئی بات یہ ہے وہ خاص کرنے کی کسی ذکر کو،
تو ویسے تو سارا قرآن ہی سبحان اللہ اور اللہ کے سارے نام ہی بہت اچھے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی بندے کو ایک خاص قسم کی قلبی مناسبت ہوتی ہے کسی صورت کے ساتھ یا کسی آیت کے ساتھ یا اللہ کے کسی نام کے ساتھ، اور اس وجہ سے بندہ جو ہے اس کا ورد کثرت سے کرتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک صحابی تھے، بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ سفر میں گئے تو ہر جگہ جو ہے انہوں نے نمازوں میں سورہ اخلاص پڑھی، بار بار سورہ اخلاص پڑھی۔ بعد میں آ کے لوگوں نے جب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، حضور نے پوچھا اس سے پوچھو، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے بتاؤ کہ اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا ذکر جو ہے وہ کسی بھی حال میں ہو، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ بریک شامل کر رہے ہیں جناب، درود پڑھتے رہیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب بات ہو رہی ہے اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، ذکر اللہ کے احکام کے تعلق سے۔ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور مفتی صاحب آن بھی پر ہمارے رہنما ہیں۔ غیر مسنون وظائف پڑھنے کا عالمہ صفا فاطمہ حکم شرعی کیا ہے؟ الفاظ تو وہی قرآن اور حدیث کے ہیں، لیکن خاص تعداد جس تعداد میں ہم پڑھنا چاہتے ہیں وہ منقول نہیں ہے، یا وہ قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کی وضاحت نہیں مل رہی ہے۔ جی، ایسے میں اگر کوئی اپنے لیے، جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا ہے، کہ خود سے اپنے لیے فکس کر لیں قرآن ہی کی دعا ہے یا قرآن ہی کی آیت ہے اور حدیث پاک میں ہی منقول ہے، لیکن تعداد ہم نے اپنے طور پر مقرر کر لی ہے کہ ہم اتنی دفعہ پڑھیں گے، تو یہ ہم اپنے طور پر خود اس کو اپلیکیبل ہماری ذات کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم آگے ترغیب دلانا چاہیں کہ یہ اتنی تعداد میں فلاں چیز ضرور پڑھیں، اسی دن میں پڑھیں، تو اس سے ذرا اوائڈ کرنا چاہیے وہ چیز جس کی وضاحت قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی کہ خاص اسی وقت میں پڑھیں، خاص اسی ترتیب سے پڑھیں، اور وہ یہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث میں نہ ہو، وضاحت نہ ہو حدیث مبارکہ میں، اور ہم اپنے طور پر اس کو وائرل کرنا شروع کر دیں، یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے طور پر مقرر کرنا چاہتا ہے اور دعا بھی ٹھیک ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، مگر تعداد بھی اتنی ہی مقرر کی جائے جو آپ کو اکتاہٹ میں مبتلا نہ کرے۔ سیکنڈلی یہ کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہم نے اپنے طور پر مقرر کیا تھا اگر یہ پورا نہ ہوا تو خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جائے گا، تو یہ بھی ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا ہوگا، اور ایک مستحب عبادت یا اپنے طور پر مقرر کی گئی جو تعداد ہے اس کے پورے نہ ہونے پہ کسی نقصان کو ذہن میں رکھنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ خاص اگر تعداد یا خاص مقصد کے لیے ہم کسی وظیفے کو کر رہے ہیں یا کسی خاص بزرگ سے ریلیٹ کر کے ہمیں کچھ بتایا گیا کہ ایسے ایسے فلاں بزرگ کا معمول رہا اور اس کو پڑھ لیں، تو اس کو کنفرم ضرور کر لینا چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال نہ رہے اور توجہ کے ساتھ ہم ذکر اللہ میں مشغول رہ سکیں۔ ماشاء اللہ۔ عالمہ عائشہ مجھے یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ کسی ناپاک مقام پہ ذکر اللہ نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے حکم شرعی؟ دیکھیں، ناپاک جگہ پر جیسے ٹوائلٹ یا واش روم وغیرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ خلاف ادب اور مکروہ ہے۔ وہاں پر کسی بھی قسم کا ذکر الہی کرنا یا دعائیں پڑھنا یا کوئی ورد پڑھنا یا پھر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام پڑھنا یہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نام پاک ہے بلکہ دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ تو ایسے ناپاک مقام پر اللہ کا ذکر کرنا، اس کا نام لینا، یہ سری بے ادبی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ فقہائے کرام نے یہاں تک کہ چھینک کا جواب دینے سے، سلام کا جواب دینے سے اور اذان کا جواب دینے سے بھی بیت الخلاء میں منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے جس پر آپ کی مہر نبوت نقش تھی، یعنی محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو اس انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نام پاک کی تعظیم کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام ایسی جگہ پر نہیں لینا چاہیے۔ تو جس طرح لے جانا بھی ظاہر ہے آپ نے پسند نہیں فرمایا، تو وہاں پر زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے جو اس ٹاپک سے متعلق ہے، وہ یہ کہ آج کل جس طرح ہمارے واش روم وغیرہ ہوتے ہیں تو واش بیسن اندر ہی ہوتے ہیں، عموماً ہم وہیں پہ وضو کر رہے ہوتے ہیں اور وضو کے لیے دعائیں بھی مسنون ہیں، تو وہاں پر اگر ہم چاہیں وضو کرنا تو ہمیں پھر وہ دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے واش روم کے اندر، یا تو ہم باہر وضو کریں جہاں پر اس طرح کا مطلب ٹوائلٹ سے اٹیچ نہ ہو وہ جگہ، تو وہاں پر وضو کریں، یا پھر جو ہے وہ اگر ہم اندر وضو کر رہے ہیں تو پھر ہمیں وہ دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ صحیح، جو اٹیچ بات ہیں اگر واش روم میں اندر ہی بیسن لگا ہے تو اوائڈ کریں۔ ٹھیک ہے،
صحیح جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. آپ اس پہ کامنٹ فرمائیں گے؟ بات ہو گئی سیر حاصل جو ہے وہ کالرز کے سوالات کی طرف. اچھا، حمیرہ بہن نے پوچھا ہے کہ لطیفہ قلب جاری ہونے کی کیا علامت ہے؟ کوئی خاص علامت ہے؟ اچھا، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. یہ لمبا ایک تو تفصیل طلب ہے، دوسرا یہ کہ یہ تو پورا ایک جو ہے وہ صوفیاء کرام کا ٹاپک ہے، ان کا پورا یہ خود ایک کورس ہے لطائف کا، کہ لطائف جو ہے سے کیا مراد ہے، لطائف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کس لطیفے کا کیا فنکشن ہے. لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفس، لطیفہ سلطان الاذکار. تو میں نے نام صرف اسی لے دیے تاکہ یہ آئیڈیا ہو جائے کہ بھائی پتہ ہے جان بوجھ کے جو ہے وہ میں اس لیے اوائڈ کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ چونکہ ابھی وقت قلت گنجائش جتنی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اس پہ پھر روشنی ڈالیں گے جب الگ سے ہم ایک بات کریں گے. اس پہ تفصیل طلب ہے. اور جو انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 112 کے تعلق سے بلا من اسلم وجہہ سورہ بقرہ کی جو آیت انہوں نے کہا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ جو آیت کے بارے میں بات کی، اس آیت کا اصل میں کانٹیکس بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کا یہ دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. تو اصل میں تو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات کی نفی فرما رہا ہے کہ بھائی کیوں، کیا جو ہے دوسرے لفظوں میں گویا یہ کہا جا رہا ہے، ترجمانی کر رہا ہوں کہ کیا نام لگوا لیا ہے کسی نے جنت کو اپنے، کیوں صرف یہودی یا عیسائی داخل ہوں گے؟ کیا اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے؟ یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں. اگر تمہارے ان کو کہو محبوب کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ دلیل، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. فرمایا بھی ہے نا کہ تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، یہ ان کی اپنی خواہش ہے کہ جنت میں صرف یہی جائیں. اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. اور اگر یہ حقیقت ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، تو محبوب فرماؤ ان سے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، پیارے فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اعلان فرمایا کہ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے حضور جھکے گا یعنی اللہ پر ایمان لائے گا اور احسان کرے گا یعنی نیک عمل کرے گا، اللہ اسے جنت نصیب فرمائے گا. تو یہ بتا دیا کہ یہ کسی قوم کے ساتھ یا کسی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے جنت. جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، نیک اعمال کرے گا، اسے جنت ملنی ہے. لیکن یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ یہ جو بات میں نے کی، یہ بات کی ہے حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے. جب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اب سارے انسانوں پر لازم ہے آپ پر ایمان لانا. اب اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لائے گا تو بھلے وہ سابقہ انبیاء پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا رہے، سابقہ آسمانی مذاہب کا قائل ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے رسول سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام ان پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تصریح بھی خود قرآن و حدیث میں موجود ہے. اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر دنیاوی معاملات کے لیے کوئی ذکر اللہ کرتا ہے تو کیا اخروی اجر ملے گا؟ دیکھیں، انہوں نے جو ہے وہ بات یہ کی کہ جب ہم بعض اوقات ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر کی نیت بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں کوئی غرض بھی ہوتی ہے. جہاں تک میں سمجھاؤں مقصود شاید یہ ہے ان کا کہ جیسے بعض اوقات لوگ جو ہے بیماری کے لیے کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کاروبار میں برکت کے لیے، روزی میں خیر و برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے کوئی چیز پڑھتے ہیں، تو اس میں نیت جو ہے بعض اوقات ثواب کی بھی ہوتی ہے کہ چلو ثواب ملے گا، اللہ کا نام ہے، یا سورت پڑھ رہے ہیں قرآن کی، اور یہ بھی ساتھ میں دل میں ہوتا ہے کہ اس سے گھر میں خیر و برکت ہوگی. کیونکہ عام طور پر جو گھروں کے اندر آیات وغیرہ یا صورتیں وغیرہ تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو ان صورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے خیر و برکت ہوتی ہے. اور اگر ان سے پوچھیں بھی تو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت ہوگی، تو اور ساتھ میں ثواب کی نیت بھی ہے. تو اب اس کے اجر کا معاملہ کیا ہوگا، اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں، اللہ کی رضا کی نیت اگر شامل ہے تو جتنی اللہ کی رضا کی نیت اس پہ تو بہرحال اجر ملنا ہی ہے. اور ضمنی اگر یہ چیز آ گئی بیچ میں تو یہ دعا کے پہلو میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی نیت سرے سے اللہ کی رضا کی یا ثواب کی نہ ہو، صرف کام کی نیت ہے کہ میں اس لیے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں کہ اس سے میرا فلاں کام ہو جائے، یا میں بیمار ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں، یا روزی میں خیر و برکت ہو جائے، یا کشائش ہو جائے معاملات کے اندر، صرف اگر یہی نیت ہے تو پھر اس پر اجر کا ترتب نہیں ہوتا. میں پہلے بھی اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈال چکا ہوں. اس کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے بھی اس کی باقاعدہ تصریح فرمائی ہے کہ پھر یہ ٹوٹکے کے حکم میں ہو جاتا ہے. جائز تو ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم کوئی ٹوٹکا اختیار کرتے ہیں، کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس پہ کوئی ثواب کا ترتب نہیں ہوتا. تو لہذا جب بندہ کوئی ورد یا کوئی وظیفہ صرف کام کی نیت سے پڑھے، ثواب کی نیت نہ ہو یا اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو، تو پھر ثواب نہیں ملتا، گناہ
گناہ بھی نہیں ہے لیکن ثواب نہیں ملتا. تو کیونکہ حدیث بھی ہے پہلی بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. ای ثواب الاعمال بالنیات کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے. ثواب کی نیت بندہ کرے گا, اللہ کی رضا کی نیت کرے گا, عبادت کی نیت کرے گا تو اس پہ ثواب ملے گا, ادروائز ثواب نہیں ملے گا. تو لہذا بندہ اگر چاہتا ہے کہ ثواب اسے ملے تو پھر ساتھ میں اللہ کی رضا کی نیت کر لیں, ضمناً کام بھی ہو جائے گا. اسی لیے میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ آپ وظیفہ پڑھیں یا ورد کریں تو وہ آپ اللہ کی رضا کی نیت سے کریں, ثواب کی نیت سے کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے کنفرم. اور ضمناً جو ہے اس کی برکت سے کام بھی ہو ہی جائے گا. اور اگر بالفرض نہیں بھی ہے تو آپ دعا مانگ لیں, دعا تو اللہ نے رکھی اسی لیے, وظیفہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں, دعا تو اللہ نے رکھی اسی لیے, سارا جہان مانگ لیں دعا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیرا بہن نے میسج کے ذریعے سوال کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پیا جا سکتا ہے, کیا حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے بھی پانی پیا ہے؟ اچھا, اس حوالے سے احادیث دونوں طرح کی ملتی ہیں. بعض احادیث طیبہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا, اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ کوئی اگر بھول کر پی لے تو کیا کر دے, یعنی اور ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا کھڑے ہو کر پانی پینے پہ. اور بعض احادیث سے اس کا خود ثبوت ملتا ہے, وہ بھی صحیح اور صریح احادیث ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود کھڑے ہو کر پانی پیا ہے. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پی لیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کھڑے ہو کر پانی پی لیتے تھے. اب روایات دونوں طرح کی موجود ہیں, تو دونوں طرح کی روایات کو دیکھ کر محدثین نے جو نتیجہ نکالا, جو فیصلہ نکالا, بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پینے والی روایات ہیں وہ منسوخ ہیں اور جو ممانعت جن کے اندر آئی ہے وہ ناسخ ہیں. بعض نے اس کے برعکس کہا کہ جو بیٹھ کر جو ممانعت والی روایتیں ہیں وہ روایتیں جو ہے وہ بعد کی ہیں اور پینے والی روایتیں پہلے کی ہیں. بعض نے ترجیح دی. اور جو اصولی بات ہے, اصولی بات یہ ہے جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے سب کا تتبع کرنے سے, روایات کا اور آثار کا اور اقوال کا, تو وہ یہ ہے کہ عادت اس کو بنایا جائے کہ بیٹھ کر پیا جائے. کھڑے ہو کر پینے کی عادت بنا لینا, معمول بنا لینا, یہ ناپسندیدہ ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. کبھی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے, جگہ نہیں ہے بیٹھنے کا, موقع نہیں ہے, وقت نہیں ہے, یا جگہ نہیں ہے, رش ہے یا کیچڑ ہے, اس وجہ سے بندے نے کھڑے کھڑے پی لیا کبھی کبھار, تو یہ جائز ہے. بیٹھ کر پینا چاہیے, معمول یہ ہونا چاہیے. اور اگر کھڑے ہو کر بالفرض کوئی پی لیتا ہے بغیر عذر کے بھی تو گناہ گار نہیں ہے, مکروہ تنزیہی ہے, خلاف اولیٰ ہے. ماشاء اللہ جی. ہیرا بہن آپ کا مسئلہ ہم نے آج شامل کیا اور ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بڑی خوبی کے ساتھ رہنمائی فرما دی. میں شکر گزار ہوں حضرت صاحب آپ کی. عالمہ صفا فاطمہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ماشاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ آج بھی آپ کی پرفارمنس رہی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ عائشہ مختار آپ کا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کی یاد میں, اس کے ذکر میں, اس کی ریممبرنس میں اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اللہ کرتے اللہ کو پیارے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین, دین اور خواتین, دین اور